وہ ہے اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ وہ پارٹ ہے جس میں امت مسلمہ کا ایک جو ہے بحیثیت امت ہم لوگ بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ ذاتی اور انفرادی زندگی میں ہم پھر بھی قرآن کے کسی نہ کسی حصے کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے اوپر ہم لوگ فوکس نہیں کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اس قرآن کی دعوت کو پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے حق پورا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو کیا فرمایا؟ اب جو لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ رسپانسبلٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی کہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں جو حکم دیا، بار بار دعوت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت امت دیا ہے، اور جو دعوت اصل میں ہم لوگوں کو دیں گے اس کا سورس کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے پاس گئے تھے تو جب دعوت دی مسلمان ہو گئے، تو جو ہی مسلمان ہوتے تو اگلی بات کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور نجاشی کے اوپر جس چیز نے اثر کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے قرآن سنا تھا، حالانکہ وہ کرسچن تھا، لیکن کیا تھا؟ قرآن سنا۔ سورہ مریم جب تلاوت کی گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو کیا تھا؟ قرآن کی دعوت تھی۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنے زندگیوں میں لے کے آنا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کی اس دعوت کو لوگوں تک لے کے جانا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آج ہم اس امت کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ فکر بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے، یہ فکر اور پریشانی بھی اس چیز کی علامت ہے کہ ہمیں اس چیز کا کنسرن ہے کہ امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے۔ لیکن آج اس زوال سے نکلنے کے لیے ایک چیز یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم دنیا کے جو مرضی سولوشنز اپلائی کرتے رہیں، ہم اس سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ سولوشن ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سرفرازی اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں ٹوٹو نہیں، آپس میں گروپ مت بنو، آپس میں ایک دوسرے کو مت کاٹو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا، آج ہم نے اللہ کے اسی حکم کو توڑ دیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے قرآن کو کہا کہ یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا اس چیز کو امیجن تو کریں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا ہمارے پاس ہے۔ دیٹ مینس کہ جب تک ہم اس قرآن کو پکڑے رکھیں گے تو ہم اللہ سے کنیکٹ رہیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا، نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں ہلاک ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لوگوں کو دنیا کی گمراہی سے بھی بچائے گا اور آخرت کی ہلاکت سے بھی بچائے گا، لیکن کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں قرآن کی امپورٹنس ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو لے کے آنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اس قرآن کو امپورٹنس دینی ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کون سا کریکولم پڑھے گا، ہمارا بچہ جو ہے برٹش کریکولم پڑھے گا، امریکن کریکولم پڑھے گا، آسٹریلین کریکولم پڑھے گا۔ لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کریکولم دیا ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، کیا اس کریکولم کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمیں آنے والی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی فکر کرنی ہے، اور وہ کامیابی اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں رکھی ہے۔ اور اس قرآن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سخت وعید بتائی ہے۔ یہ رویہ کہ اس قرآن کو چھوڑ دینا، نہ صرف چھوڑ دینا بلکہ ایون اپنی مرضی سے قرآن کو استعمال کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ،
تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اور ایسے لوگوں کی اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون. اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو. یہ آیت حقیقت میں اتری تھی بنی اسرائیل کے رویے کے اوپر. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اپنی کتاب کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا کہ اپنی کتاب کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے. اس کی کچھ آیات کے اوپر ایمان لانا، کچھ آیات کو انکار کر دینا، کچھ آیات لوگوں کو بتانا، کچھ آیات لوگوں سے چھپا لینا. وہ آیات جو ہمارے دنیاوی فائدے کے لیے ہیں ان آیات کو تو سامنے لے کے آنا، جن آیات کی وجہ سے دنیاوی نقصان آ رہا ہے ان آیات کو چھپا دینا. تو یہ رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا. آج ہم لوگوں کا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم بھی تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ہم وہ آیات جن کے اندر ہمارے ذاتی مفادات کا کانفلکٹ نہیں آتا، ٹکراؤ نہیں آتا، ان آیات کے اوپر ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ان کے اوپر ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ان کو ہم لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں. لیکن جو ہی کوئی ایسی آیت آتی ہے جو کہ ہمارے اپنی ذاتی عمل سے ٹکراتی ہے تو ہم اس آیت کی بات ہی نہیں کرتے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس میں سے ایگزامپٹ نہیں کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر ایک ایگزامپل لے لیں کہ جہاں پہ قرآن نماز کی بات کرتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، وہ پوری دنیا کو نماز کی دعوت دے گا. لیکن ساتھ ہی کہیں پہ جب قرآن پہ حکم آتا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تو جو شخص نہیں کرتا وہ کیا کرے گا؟ اس حصے کو غائب کر دے گا. رائٹ. اسی طریقے سے کوئی خاتون جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، تو وہ سب کو بتا دیں دیکھیں جی ذکر کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، بہت کامن ہے. لیکن جو ہی قرآن کی آیت آتی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ باہر جب بھی نکلو تو پردے کی حالت میں نکلو، اور اگر پردہ نہیں کرتی تو قرآن کی آیت کیا ہوگی؟ وہ سامنے سے غائب ہو جائے گی. یہ آیت کبھی فارورڈ نہیں ہوگی. میں آپ کو بہت بٹر ریالٹیز بتا رہا ہوں، میں آپ کو تلخ حقیقتیں بتا رہا ہوں. یہ رویہ جو ہمیں اپنے رویے کو درست کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کی ان تمام آیات کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اور قرآن کو ہولسٹکلی جب ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو تبھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہماری انفرادی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہماری اجتماعی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا، ہماری فیملیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے گا اور اس کی برکت عطا فرمائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کو پورے طریقے سے اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے.